بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لیسن میں ہم سورہ الفجر کی تفسیر دیکھیں گے۔ کافی اس کے اندر تفصیلات ہیں مختلف تفاسیر میں۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفہیم القرآن میں سے تفسیر دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ جفت اور طاق کے اوپر ہی بات کی ہے کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایت میں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی جرت کرتا۔ انداز بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر کوئی شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ کہ وہ بحث تھی کیا جس پر ان چار چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ اس کے لیے ہمیں اس سے پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بعد کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جزا و سزا کے بارے میں تھی، جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ چار چیزیں کافی نہیں ہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے کوئی اور چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو؟ ان قسموں کا موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لامحالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بات کے مضمون پر دلالت کرتے ہوں۔ سب سے پہلے فجر کی قسم۔ فجر پاؤں پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا ہے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری 10 راتیں وہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے، اور آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو دو برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہو، جیسے 8 6 4 2 یعنی کہ ایون نمبرز، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 7 5 3 1 یعنی آڈ نمبرز۔ عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، چونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا، لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے، اس لیے سلسلہ مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے کہ ہر مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوتی جاتی ہے، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا رات کی قسم، جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی خاتمے پر آ لگی ہو اور پاؤں پھٹنے والی ہو۔ اب ان چاروں چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اور سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، اور جو کام بھی کر رہا ہے وہ بے تکا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور یکا یک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہوا، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہوا اور دوسرے روز 14ویں رات کا پورا چاند نمودار ہو جائے، یا رات آئی ہو تو کسی طرح
اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے، یا تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کا حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع ہو اور کب ختم ہونا، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں۔ یعنی ایک باقاعدہ نظام ہے، سسٹم ہے جو کہ جس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور سسٹم میں کسی قسم کی چینجز نہیں آتی ہیں، اور سسٹم کافی کنسسٹنٹ ہے۔ اب اگر ایسے حکیم و دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے۔ یا تو وہ اس کی قدرت کا منکر ہے، یا سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے، مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا و سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ یا وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا، مگر وہ نہ تو اس سے کبھی یہ حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ جزا و سزا شب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کے بعد اس کے ایک یقینی حقیقت ہونے پر انسانی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پر نہیں چل رہی، بلکہ ایک خدائے حکیم اس کو چلا رہا ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک ہی قانون کار فرما نہیں ہے جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ قانون اخلاق بھی کار فرما ہے جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا اور سزا ہے۔ اس قانون کی کار فرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور جو عقل رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخر کار فاسد و مفسد بن کر رہیں، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخر کار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ دو باتوں کی واضح شہادت دے رہا ہے، کہ آخرت کا انکار ہر قوم کو بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے۔ اس لیے آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جس سے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی ہے، یا کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیج بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی وقت ان سب کی باز پرس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں۔ عاد عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جو قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولا کے نام سے دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا کہ اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم عاد کو جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے عاد اخرا کے نام سے یاد کرتی ہے، اور قدیم قوم عاد کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم یعنی بن سام بن نوح سے چلی تھی۔ اسی شاخ کی کئی دوسری ضمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، اور دوسرے آرامی یعنی آرمینز ہیں جو ابتدائی شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامی یا آرمائک سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ عاد کے لیے ذات العماد اونچے ستونے والے کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہی نے شروع کیا تھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اور جو آیت یہ تھی کہ پھر ان جیسی کوئی دوسری قوم نہیں بنائے گی کسی شہر میں، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے۔ اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔
رہے آت تو انہوں نے زمین میں کسی کے حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر۔ فرعون کے لیے ذی الاوتاد کے الفاظ اس سے پہلے سورہ سعد آیت 12 میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی فوجوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اور میخوں والا کا مطلب فوجوں والا ہو، کیونکہ انہی کے بدولت اس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت ہو، اور مطلب یہ ہو کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف ان کے خیموں کے میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جن سے ٹھونک کر وہ لوگوں کو عظمت دیتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، کیونکہ وہ فرعون کے عظمت اور شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں۔ اب یہاں پہ لب المرصاد کی تفسیر ہے۔ ظالم اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رہتے ہیں۔ انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے جو ان کے حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ اب ان آیت کی تفسیر کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات۔ اسی دنیا کے مال و دولت اور جاه اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ چیز ملے تو وہ پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزتدار بنا دیا، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت و ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور جاه و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس و تنگ حال بنایا ہے تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھاند جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ عزت اور ذلت کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے اس معیار عزت و ذلت بنا رکھا ہے۔ اب اس آیت کا کہ یوم اذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء علیہ السلام نے بتایا تھا وہی صحیح تھا، اور وہ ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ۔ نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا، جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اسے سراسر حق مانا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اس سے بادل نخواستہ نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے، جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ اسے پیش کر دیا، جن مشکلات اور تکالیف و مصائب سے بھی اسے راہ میں سابقہ درپیش ہوا انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ برداشت کیا۔ اب ہم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی معارف القرآن میں اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے جو آگے ان ربک لبالمرصاد میں بیان ہوا ہے، یعنی اس دنیا میں
تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر جزا و سزا ہونا لازمی اور یقینی ہے۔ تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی میں ہے، خواہ اسی جملے ان ربک لبالمرصاد کو جواب قسم کہا جائے۔ وہ 5 چیزیں جن کی قسم کھائی ہے ان میں پہلی چیز فجر یعنی صبح صادق کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور حق تعالی شانوں کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر کے الف لام کو عہد کا قرار دے کر اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد ہو۔ مفسرین صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر کسی روز کا ہو منقول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخی فجر ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم نہر کی صبح اس کی مراد قرار دی ہے۔ وجہ اس یوم نہر کی تخصیص کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے۔ صرف یوم النہر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں، کیونکہ یوم النہر سے پہلے جو رات وہ یوم النہر کی نہیں بلکہ شرعاً عرفہ کی ہی رات قرار دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا، رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف معتبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک سے پہلے دوسری اس کے بعد، اور یوم النہر کی کوئی رات نہیں۔ اس لحاظ سے یہ صبح یوم نہر تمام ایام دنیا کے لیے خاص شان رکھتی ہے۔ دوسری چیز جس کی قسم ہے وہ لیال عشر یعنی 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اور ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں، کیونکہ یہ 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا عشرہ ذی الحجہ کا معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی مقرر کی گئی تھیں۔ والشفع والوتر میں شفع کے لغوی معنی جوڑ کے ہیں، جس کو اردو میں جفت کہتے ہیں، اور وتر کے معنی طاق کے ہیں، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کے متعلق فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشرہ نہر ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد روز عرفہ اور شفع سے مراد یوم النہر ہے۔ قرطبی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ اسناد کے اعتبار سے ہے، بہتر ہے، صحیح ہے، بنسبت دوسری حدیث کے جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں شفع و وتر نماز کا ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ شفع سے مراد یوم النہر اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ شفع سے مراد مخلوقات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو جفت پیدا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے۔ واللیل اذا یسر سری سے مشتق ہے، جس کے معنی رات کو چلنے کے ہیں۔ یہاں خود رات کو کہا گیا کہ جب وہ چلنے لگے یعنی ختم ہونے لگے۔ یہ 5 قسمیں ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دینے کے لیے فرمایا: حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ حجر کے لفظی معنی روکنے کے ہیں۔ انسان کی عقل اس کو برائی اور مضرت رسا چیزوں سے روکنے والی ہے، اس لیے حجر بمعنی عقل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ معنی آیت کی یہ ہے کہ کیا عقل والے آدمی کے لیے یہ قسمیں بھی کافی ہیں یا نہیں؟ یہ صورت تو استفہام کی ہے، مگر در حقیقت انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کی ایک تدبیر ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر اور اس کے قسم کھا کر ایک بات کو بیان کرنے پر اور خود ان چیزوں کی عظمت پر جن کی قسم کھائی گئی ہے ذرا سا غور کرو تو جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس کا یقینی ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وہ چیز یہی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا اور اس پر جزا و سزا ہونا شک و شبے سے بالاتر ہے۔ قوم عاد کو ذات العماد اس لیے کہا گیا کہ ان کے قد و قامت بڑے طویل تھے، اور یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور قوت و طاقت میں سب دوسری قوموں سے ممتاز تھی۔ ان کے اس امتیاز کو قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، یعنی ایسی طویل القامت قوم قوی قوم دنیا میں اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے ان کے طول قامت اور ڈیل ڈول کا دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ ہونا تو واضح فرما دیا، مگر ان کی کوئی پیمائش کا ذکر کرنا ضرورت سے زیادہ زائد کام تھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اسرائیلی روایات میں ان کے قد و قامت اور قوت کے متعلق عجیب عجیب اقوال مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اور مقاتل سے ان کی قامت کا طول 12 ہاتھ یعنی 6 گز یعنی 18 فٹ منقول ہے۔ ظاہر ہے یہ کہ ان کا یہ قول بھی اسرائیلی روایت سے ہی ماخوذ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارما اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی۔ اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اسے نقد جنت کو اختیار کر لیں، مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہ سب ہلاک ہو گئے اور محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے لیے خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا، اور پہلی تفسیر جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے اس میں قوم عاد پر جتنے عذاب آئے ان سب کا بیان ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاوتاد کہنے کی مختلف وجوہ حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس میں لفظ اس کے ظلم و جور وحشیانہ سزاؤں کا ذکر ہے۔ وہ جس پر خفا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں باندھ کر یا خود ان میں میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ایک طویل قصہ، ان کے مومن ہونے اور پھر فرعون کے سامنے اظہار ایمان کرنے اور فرعون کی اسی قسم کی سزا کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہاں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر مفہوم عام ہے کہ اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو، اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت و صحت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو 2 باطل خیالات میں مبتلا کرتا ہے۔ اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور سعی یعنی کہ کوشش و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہیے، میں اس کا مستحق ہوں۔ دوسرا یہ کہ ان چیزوں کی حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ یہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں، اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی اور فقر و فاقہ آئے تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اس لیے خفا ہو کہ میں تو مستحق انعام و اکرام کا تھا، مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا۔ ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار مذکور بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا، کلا یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے، نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے، اور نہ تنگی رزق اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ فرعون کو دعوی خدائی کے ساتھ کبھی درد سر بھی نہ ہوا، اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر و مفلس تھے وہ اغنیا مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسا تم لوگ اپنی بیماری کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ اس کے بعد کفار کو ان کی چند بری خصلتوں پر تنبیہ ہے۔ اول لا تکرمون الیتیم، یعنی تم یتیم بچے کا اکرام نہیں کرتے۔ اس میں اصل بتلانا تو یہ ہے کہ
یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پر ضروری خرچ نہیں کرتے، لیکن اس کی تعبیر اکرام کے عنوان سے کی گئی ہے، جس میں اشارہ ہے کہ عقل و انسانیت کا، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کے شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم یتیم کو فقط یہی نہیں کہ اس کا حق دو اور اس پر خرچ کرو، بلکہ واجب ہے کہ اس کا اکرام بھی کرو، اپنے بچوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و حقیر نہ جانو۔ یہ بظاہر کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ دنیا کی فراخی کو اکرام و تنگی کو اہانت سمجھتے تھے۔ وجیء یومئذ بجہنم، یعنی لایا جائے گا اس روز جہنم کو۔ جہنم کو لائے جانے کا کیا مطلب ہے اور اس کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی، اور اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو اب ساتویں زمین کی تہہ میں ہے، اس وقت وہ بھڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس جگہ تذکر سے مراد سمجھ میں آ جانا ہے، یعنی کافر کو اس روز سمجھ آ جائے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، مگر اس وقت یہ سمجھ میں آنا بے سود ہوگا کہ عمل اور اصلاح حال کا زمانہ گزر چکا۔ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا ہے، اور آگے اس تذکر کا بیان ہے کہ وہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتا۔ پھر اس تمنا کا باطل اور غیر مفید ہونا بتلایا کہ اب جب کہ کفر و شرک کی سزا سامنے آ گئی ہے، اب اس تمنا سے کچھ فائدہ نہیں، اب تو عذاب اور پکڑ کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ راضیت مردیہ، یعنی یہ نفس اللہ سے اس کے تکوینی اور تشریعی احکام پر، یعنی کہ شریعت کے جو احکام پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، کیونکہ وہ بندہ کا اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکام پہ راضی ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوتا تو اس کو رضا بالقضاء کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ یہ نفس اپنی موت کے وقت موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری معلوم نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ موت کی محبت یا کراہت اس وقت کی معتبر نہیں، بلکہ نزع اور روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، یہی مفہوم ہے راضیت مرضیہ کا۔ نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہی ہے، پھر جنت میں داخل ہونے کا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہو کہ پہلے اللہ کے صالح بندوں کے زمرے میں شامل ہو، ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اور معیت اختیار کرتا ہے، یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی آیا اور جنازے کی نعش میں داخل ہو گیا، پھر اس نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس وقت نعش قبر میں رکھی جانے لگی تو قبر کے کنارے غیبی آواز آئی، یہ آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سب نے تلاش کیا کون پڑھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ حافظ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے۔ اور امام حافظ نے کتاب العجائب میں اپنی سند سے فتان سے ان کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمیں بلاد روم میں قید کر لیا گیا، وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کا کافر بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور جو اس سے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ہم چند آدمی تھے، ان میں سے 3 آدمی جان کے خوف سے مرتد ہو گئے، بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ چوتھا آدمی پیش ہوا، اس نے کفر کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا، اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا، اس وقت تو وہ سر پانی کی تہہ میں چلا گیا۔
اس کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے نام لے کر آواز دی کہ فلانے نے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں جو ان ایام یعنی کہ ذوالحجہ میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنی جان و مال کا نذرانہ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد محرم کے 10 دن ہے، لیکن اس کو کسی طرف منسوب نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد رمضان کا پہلا عشرہ ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیال عشر سے مراد عید الاضحیٰ کے 10 دن ہے۔ وطر سے مراد یوم عرفہ اور شفاع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے 99 اسماء الحسنہ ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ حضرت حسن بصری اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شفا اور وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام جفت اور طاق مخلوق ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وطر واحد اور شفا جفت جوڑے ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ شفا سے مراد نماز فجر اور وطر سے نماز مغرب مراد ہے۔ پانچواں یہ کہ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شفاعت سے مراد جفت اور وطر سے مراد ذات الہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور اس کی مخلوق جفت یعنی مذکر و مؤنث۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے بحر و بر، زمین و آسمان، خشک و تر، جن و انس، شمس و قمر وغیرہ۔ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذریات کی آیت نمبر 49 میں اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان تمام جفت اشیاء کو پیدا کرنے والا واحد اور یکتا ہے۔ چھٹا یہ کہ قتادہ نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد طاق و جفت اعداد مراد ہیں۔ ساتواں یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شفع سے مراد دو دن اور وطر سے مراد تیسرا دن ہے۔ یہ حدیث اس روایت کے مخالف ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ ربی بن انس وغیرہ فرماتے ہیں کہ شفاعت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں اور وطر سے مراد مغرب اور وطر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرفوع روایت ہے جس میں ارشاد فرمائے اس سے مراد مطلق نماز ہے۔ مطلق نماز ہے یعنی بعض صحابہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد فرض نماز ہے، لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ ابن جریر تعالیٰ نے تمام اقوال کو ذکر کر کے کوئی قول فیصل ذکر نہیں کیا کہ ان میں کون سا صحیح ہے۔ فرمایا اور رات کی جب گزرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم رات کی جب وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم رات کی جب اس کا بعض حصہ ختم ہو جائے۔ مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں قسم رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس مراد یہ ہو قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے۔ یہی قول زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ یہاں اس کو والفجر کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ فجر کا معنی دن کا آنا اور رات کا جانا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد واللیل اذا یسر کو رات کے آنے پر محمول کیا جائے گا تو یہ قسم رات کے آنے اور دن کے جانے کی ہوگی، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ ضحاک سے بھی یہی منقول ہے۔ اکرمہ کا قول ہے اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، یعنی اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے۔ ذی حجر صاحب عقل کو کہتے ہیں۔ عقل ہجر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو نامناسب افعال و اقوال سے روکتی ہے۔ حتیم کو بھی ہجر البیت اس لیے کہا گیا طواف کرنے والے کو کعبہ شریف کی شامی دیوار سے روکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے؟ یہ لوگ انتہائی سرکش، ظالم و خودسر تھے، اطاعت الہی سے روگرداں تھے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اس کی باتوں کے منکر تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔
یہ عاد اولا ہیں جو کہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کے اولاد ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. جب انہوں نے اس کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں کو بچا لیا اور ان کو سخت سرد اور تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک اس آندھی کو مسلط کیا رکھا جو جڑوں سے اکھیڑ لیتی تھی. انہیں ذات العماد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے تھے جن کے لمبے لمبے ستون ہوتے تھے. وہ اپنے زمانے میں قوت اور جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے بڑے مضبوط تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کی یاد دہانی کرائی اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اپنی اس قوت و استعداد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کریں جس نے ان کو پیدا فرمایا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قبیلے کی مثل کسی شہر میں پیدا نہیں کیے. یہ لوگ انتہائی قوت اور عظمت کے مالک تھے. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ارم کی ایک قدیم قوم ہے. قتادہ اور صدی کا قول ہے کہ ارم قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا. یہ قول انتہائی خوبصورت اور قوی ہے. مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ انہیں ذات العماد اس لیے کہا گیا کہ وہ خیموں میں رہتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ انہیں طویل قامت ہونے کی وجہ سے ذات العماد کہا گیا. ابن جریر نے پہلا قول اختیار کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. ابن زید نے مثلہا کی ضمیر کا مرجع العماد بتایا، یعنی کہ مثلہا سے مراد جو ہے وہ العماد کی طرف ہے کہ اس جیسی مثال. تو اس جیسی مثال جو ہے وہ عماد کے لیے ستونوں کی طرف، یعنی انہوں نے مقام احقاف میں ایسے ستون بنائے جن کی مثل دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا کی گئی. اور قتادہ وغیرہ نے اس کو کہا ہے کہ مثلہا سے مراد قبیلہ ہے، یعنی اس قسم کا قبیلہ زمانے میں پیدا نہیں کیا گیا. اور یہی قول صحیح ہے، یعنی کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے نزدیک یہی قول صحیح ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارما ذات العماد کا ذکر کیا. فرمایا وہ لوگ کتنے طاقتور تھے، ان میں سے ایک آدمی ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کر ایک پورے قبیلے پر مارتا تو اسے ہلاک کر دیتا. سعید بن مسیب اور اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ارما ذات العماد سے مراد وہ دمشق کا شہر ہے. قرطبی رحمۃ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس مراد اسکندریہ کا شہر ہے. فرعون کو ذی الاوتاد کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت آسیہ جو مسلمان ہو چکی تھی ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں لگوا کر ایک چکی کا بہت بڑا پتھر گرانے کا حکم دیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی. فرمایا جنہوں نے سرکشی کی تھی وہ اپنے اپنے ملکوں میں پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا. حضرت معاذ بن جبل رسالہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، مومن حق کا قیدی ہے. بے شک مومن کا دل مضطرب اور پریشان ہے اور اس کے پیچھے پل صراط ہوگا. اے معاذ، بے شک مومن کو قرآن حکیم نے بہت سی شہوات اور ان میں مستغرق ہونے سے روک دیا ہے. قرآن کریم اس کی دلیل ہے. خوف اس کی حجت، شوق اس کی سواری اور نماز اس کی پناہ گاہ، روزہ اس کی ڈھال، صدقہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا. صدق اس کا امیر، حیا اس کا وزیر، اس کا پروردگار ان تمام کے ساتھ ساتھ اس کی طاق میں ہے. ابو حاتم نے اس کو ان کے جو راوی ہیں بعض ان کو مجہول کہا ہے اس روایت کے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم کی، حالانکہ وہ محض ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا ہے. فرمایا اگر انسان کو جب آزماتا ہے اس کا رب، یعنی اسے عزت دیتا ہے اور انعام فرماتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کرتے ہیں مال و اولاد سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں، بلکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہیں. اسی طرح اس کے بارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش اور ابتلاء کے لیے اس کے رزق میں کمی و تنگی کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بات ایسے نہیں ہے جیسے انسان نے گمان کیا. اللہ تعالیٰ اسے بھی مال عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے نہیں چاہتا، اور اسی طرح اپنی مجبوریوں پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے. اگر وہ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس کا شکریہ ادا کرو، اگر وہ فقیر ہے تو اس پہ صبر کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے. فرمایا اس روز انسان کو سمجھ آئے گی. اس دن انسان اپنے گزشتہ اعمال کو یاد کر لے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محمد بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہوئے ہی سجدے میں گر جائے اور موت تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہے
قیامت کے دن وہ اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا اے کاش اس دنیا کی طرف واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ مزید نیکی کے اعمال سر انجام دے۔ اب اس آیت کے بارے میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت بریدہ 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 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ قیامت کے دن مطمئن روح کو کہا جائے کہ وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جا جس کو تو دنیا میں راضی خوشی آباد کیے ہوئے تھی۔ اب اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد کافی حد تک ہمیں جو اس کے اندر الفاظ سے ان کے معنی سمجھ میں آ گئے، انشاء اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کے مکمل معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔